آج میں اپنی بہنوں کے ساتھ 10 ایسی باتیں شیئر کروں گی جن پر آپ عمل کریں گی تو لوگ نہ صرف آپ کی رسپیکٹ کریں گے بلکہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے۔ ویسے تو یہ ویڈیو میری سب بہنوں کے لیے ہی بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، لیکن جو میری بہنیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو رہے گی۔ تو جی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس۔ السلام علیکم جی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ تو جی بچوں کی فرسٹ ہالیڈے تھی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بچوں کی جو ویکیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ تو ہے آج ہمارا کہاں پہ جانے کا پلان بنا، اسی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ساتھ میں باقی کی روٹین بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں بہت ساری خواتین ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو دوسرے انسان کو، ہر دوسری عورت کو فری میں مشورے دے رہی ہوتی ہیں یا نصیحت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو تب تک کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کو ایڈوائز یا مشورہ نہیں دینا چاہیے جب تک آپ سے کوئی پوچھے نہ، یا جہاں پر آپ کو امپورٹنس نہ دی جاتی ہو تو وہاں پہ اس طرح سے مشورے دینا یا نصیحتیں کرنا اپنی رسپیکٹ کو کم کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اور بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی 4 عورتیں یا 4 لوگ مل کے بیٹھے ہونا، تو ہم میں سے کوئی ایک عورت ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جو اتنی زیادہ باتیں کرتی ہے کہ کسی دوسرے انسان کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ تو زیادہ باتیں کرنے سے اور زیادہ بولنے والے انسان کو بھی کم پسند کیا جاتا ہے، اس لیے جب آپ کہیں پر کسی محفل میں مل جل کر 4 لوگ بیٹھے ہوں تو کوشش کیا کریں کہ سب کی بات کو سنا جائے یا دوسرے کو بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور کچھ میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے کے گھریلو معاملات میں، دوسرے کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ یہ بات میری جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والی بہنوں کے لیے بھی ہے کہ کسی کی لائف میں زیادہ انٹرفیئر کریں گے تو آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا جائے گا۔ اسی لیے اپنے کام سے کام رکھیں، کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کو کوئی امپورٹنس نہ دے۔ اور جوائنٹ فیملی میں رہنے والی کچھ میری بہنیں اپنی دیورانیوں جٹھانیوں کے کام جو ہیں وہ آگے ہو کے بڑھ چڑھ کے کر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں کر دیتی ہوں اس کے حصے کا، تم ٹھیک نہیں ہو تو میں تمہارے بچوں کو سنبھال لیتی ہوں۔ تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی عزت کو کم کرتی ہیں۔ کسی کے کام بھی تب تک خود نہ کریں جب تک آپ کو کوئی خود نہ کہے کہ بھئی مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے تو پلیز میرے لیے یہ کام کر دو۔ اگر آپ خود بخود ہی کام کرتے رہیں گے تو آپ ڈس رسپیکٹ کیے جائیں گے۔ اور کچھ میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس چیز کو اپنی عادت بنا چکی ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا تو انہوں نے دوسرے کو اپروچ کرنا ہے کہ بھئی آپ میری ہیلپ کر دو، آپ کی ہیلپ کے بغیر تو میرا یہ کام ہوگا ہی نہیں۔ چاہے اس میں ہیلپ لینے والی کوئی بات نہ بھی ہو، لیکن ان کی ایسی ہیبٹ بن چکی ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا بھی کوئی کام کرنا ہے نا تو بھئی میری ہیلپ کر دو، میں یہ کام کر لوں۔ ایسے اگلا انسان سمجھتا ہے کہ بھئی میری تو اس کی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور میرے بغیر تو یہ بندی یا یہ بندہ تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ لائف میں سم ٹائم ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ ہمیں دوسرے انسان کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر دوسروں کے محتاج رہنا، بار بار ان کو کہنا کہ پلیز میری ہیلپ کر دو اس کام کے لیے، تو یہ چیز آپ کی جو عزت ہے نا اس میں کمی لے کر آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں نا وہ ہمیں خود ہی سولو کرنے چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہمیں دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ میری بہنیں خود کو بہت فری رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، فری مطلب کہ چاہے ان کے گھر کے کام کاج پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا اپنی ساتھ والی نیبر کے گھر جا کے سپینڈ کر لیں، ہم تھوڑا سا ٹائم جو ہے اپنی جٹھانی کے روم میں جا کے سپینڈ کر لیں، یا میری دیورانی بیٹھی ہوئی ہے روم میں تو میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں، 4 باتیں کر لوں میں جا کے اس کے ساتھ۔ یعنی انہیں باتوں کی بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہماری سوسائٹی میں بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد ان کے بارے میں باتیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ دیکھو یہ اس طرح سے روز آ جاتی ہے، ذرا سا دیکھا نہیں کہ میں فری ہوں اور ساتھ ہی میرے روم میں آ گئی ہے، دیکھو اس کے گھر کے سارے کام کرنے والے پڑے ہیں اور یہ عورت باتوں میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہے نا یہ ہماری عزت میں کمی لے کر آتی ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو بیزی رکھیں،
ہاں سم ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کا کسی سے بات چیت کرنے کو یا ملنے جلنے کو دل کرتا ہے، کوئی ویک میں ایک بار ایسا دن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ دن میں 10 بار اپنی جٹھانی کے یا دیورانی کے روم میں جا رہی ہیں، یا آپ اپنے نیبرز کے گھر یا کسی ملنے جلنے والی فرینڈ کے گھر جا رہی ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ایک تو ایسی خواتین کی غیر موجودگی میں پھر ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں اور ویلیو بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، پہلے جیسی امپورٹنس آپ کو پھر کوئی بھی نہیں دیتا۔ ہم نے اپنی عزت خود بنانی ہوتی ہے، اپنے سسرال میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے ملنے جلنے والے لوگوں میں ہم نے اس چیز کو ارن کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر چند ایسی ہیبٹس ہونی چاہیے کہ جن کی وجہ سے لوگ ہماری رسپیکٹ کریں، نہ کہ ہمیں ڈس رسپیکٹ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری خواتین ہمیں ایسی بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جنہوں نے کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ یا کسی بھی پرسن کے ساتھ ریلیشن اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ مجھے اس سے یہ بینیفٹ ہے یا مجھے اس سے یہ بینیفٹ لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بری بات جو مجھے لگتی ہے نا کچھ لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس انسان کو مس یوز کر رہے ہیں اور اسے ہم بیوقوف بنا رہے ہیں اور اسے اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے ریلیشن کو بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کو بھی بیوقوف بنا کے یہ مت سوچیں کہ کتنی اچھی بات ہے، میں نے اس کو کتنے اچھے سے بیوقوف بنایا ہے۔ اس دور میں بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ جو انسان دوسرے کو بیوقوف سمجھ رہا ہوتا ہے نا، وہ خود بیوقوف ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی سیدھے سادے، دل کے صاف اور ہر انسان کے ساتھ بہت ہی لائل طریقے سے چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگلے بندے سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے۔ وہ کوئی بھی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے، کہ مجھے اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے۔ تو ہم اپنی ساری سچویشنز جو ہوتی ہیں نا کھول کے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ ایک اچھا مخلص دوست یا کوئی مخلص بہن بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار جس کے ساتھ آپ اپنے کوئی دکھ سکھ کی ایسی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کوئی ایک پرابلم تو اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یا اس سے آپ اچھا مشورہ لے سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی لائف کی پوری بک جو ہے نا وہ کھول کے اس کے آگے رکھ دیں۔ یہ چیز بھی آپ کی ویلیو کو ڈاؤن کرتی ہے۔ جب آپ پورے کسی انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں نا تو پھر اس کی نظروں میں آپ کی وہ رسپیکٹ بالکل بھی نہیں رہتی۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، اگر آپ کے اندر بھی کوئی ایسی ہیبٹ ہے جس کی وجہ سے آپ ڈس رسپیکٹ کر دیے جاتے ہیں تو پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دس۔ اچھا، یہ جو بچہ آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا ہے نا، تو شام کا ٹائم تھا تو میں نا شامی ٹکیاں وغیرہ بھی میں نے بنائی ہی تھی، تو میں نے بچوں کے لیے فرائز بنانی تھی، تو سوچا کہ شام میں ٹکیاں بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ ڈنر میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ تو باہر ہمارے دروازے پہ یہ بچہ آیا اور اس نے کچھ کھانے کو مانگا، تو میں نے اس بچے کو اندر بلایا اور اسے میں نے بریڈ دی اور ساتھ میں نے اسے ایک شامی ٹکی دی اور اسے میں نے گراج میں بٹھا کر کھلائی۔ اس بچے کی باقی سٹوری میں آپ کے ساتھ کل کی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔